السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی زندگی کے لیے معیار اور نمونہ خدا نے قرار دیا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جس کو اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر چاہیے، اور وہ جس کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوشپ میں، ان کی پیروی میں ہدایت و کامرانیاں حاصل کر لے گا، اور دنیا کی امارت اور امامت بھی حاصل کر لے گا، اور آخرت میں خدا تعالیٰ کی رضا بھی پا لے گا۔ اور وہ نبی کے پہلو ہیں زندگی کے، اور ان پہلوؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم نے بیان کیا تھا، اور ان کے معجزات میں سے ایک اور بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں والا پیغمبر کہا گیا ہے، نبی الملاحم، 10,000 قدوسیوں والا پیغمبر۔ جب مکہ کو فتح کیا گیا تھا تو وہاں 10,000 کی فوج مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے مکہ کو فتح کر رہے تھے، اور دشمن جب ہاتھ لگا تو کہا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم مطلقا، چلو جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کو بہت ظلم ڈھائے تھے، تو اس کے باوجود وہی الفاظ میرے بھی ہیں، جاؤ معاف کیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے ہیں، اور سب سے کم انسان قتل ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج کے جنرل اکبر خان نے اپنی کتاب حدیث دفاع میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ چائنا کے قائد اعظم ماؤ زے تنگ نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے تمہارے پیغمبر اور تمہارے سپہ سالار عظیم محمد کی زندگی کے تمام واقعات پہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے 10 سال کے علاقے میں سب سے زیادہ علاقہ فتح کیا، اور سب سے کم آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی کارروائیوں کے باقاعدہ نقشے اور کتابیں چھاپ چکے ہیں، پیرس کے اندر رہ کر، فرانس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان ہائے جنگ 274 مربع کلومیٹر فتح کر رہے ہیں روزانہ کے اعتبار سے، اور 1018 آدمی قتل ہوتے ہیں اپنے پرائے ملا کر، مہینے کا ایک آدمی ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کی تمام بڑی بڑی جنگوں میں جہاں لاکھوں انسان قتل ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ معجزہ ہے پیغمبر کا کہ نبی پاک کو نبی الملاحم تو کتابوں میں کہا گیا ہے، لیکن اللہ کی آخری کتاب میں ان کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے جہان والوں پر رحمت کرنی تھی تو آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس پیغمبر نے آ کر دشمن پہ تلوار اٹھائی ہے، لیکن ان سے درگزر کا معاملہ کیا، اور اس لیے کہ نبی پاک نے ضابطہ اخلاق دیا۔ دنیا جنگوں میں، عشق میں کوئی ضابطہ نہیں مانتی، لیکن ہمارے پیغمبر نے اس کے لیے ضابطہ دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہاں کچھ علاقے اور کچھ کمیونٹی دشمن کی وہ جنگ سے باہر ہوگی، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ عورت، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، مذہبی مقامات اور مراکز، بازار، ان کے کھیت، ان کے باغ، یہ تمام چیزیں جنگ کی ضرب کاری سے باہر ہوں گے، اور ان کو بالکل نہیں چھڑا جائے گا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہی تو وہ چیز ہے کہ جس نے دشمن کے دلوں کو مسخر کیا۔ جب وہ دنیا اس چیز سے مطمئن ہو گئی کہ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے باغ بازار، تمام چیزیں محفوظ ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کتنا امن والا مذہب ہے کہ جو اپنے ہمارے علاقوں میں آتی ہے تو نہ وہ باغ چھوڑتی ہے، نہ وہ بازار چھوڑتی ہے، نہ وہ عورتیں چھوڑتی ہے۔ تو یہ پیغمبر اور یہ اس کا مذہب کتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور بغیر تلوار چلائے۔ اور جب علاقے فتح کیے تو ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، معاف کیا یار، چلو ٹھیک ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے 3,000 مسلمان بن گئے تھے۔ 8 ہجری فتح کیا۔ تو یہ ہے کہ دنیا اسلام کو قبول کرتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔